الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. صدقۃ الفطر کس چیز سے دینا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے دینے کا حکم کیا ہے اور صحابہ کرام کا اس پہ عمل کیا تھا؟ جب ہم احادیث نبویہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا تھا صدقہ فطر میں نکالنے کا، اور صحابہ کرام جو نکالا کرتے تھے وہ گلے کی صورت میں، اجناس کی صورت میں ہوا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری میں روایت ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر فرض قرار دی، صاع من تمر، ایک صاع جو ہے کھجور میں سے، او صاع من شعیر، ایک صاع جو ہے جو میں سے۔ دیگر روایات میں جو ہے دیگر چیزوں کا بھی تذکرہ ہے، جیسے کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایات مروی ہے، اس میں بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری کی یہ بھی روایت ہے، کننا نعطیہ فی زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صاع من طعام، ایک صاع جو ہے طعام میں سے یعنی حنطہ میں سے، مکئی میں سے ادا کرتے تھے، او صاع من تمر، یا ایک صاع کھجور میں سے، او صاع من شعیر، یا ایک صاع جو ہے جو میں سے، او صاع من زبیب، یا ایک صاع جو ہے وہ منقے میں سے۔ اور ایک دوسری روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے، سنن نبی داود میں ہے، اس میں جو ہے یہ الفاظ ہیں کہ او صاع من عقت، یا ایک صاع جو ہے وہ پنیر میں سے جو ہے وہ نکالا کرتے تھے۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوا، یہ احادیث سیاہ ستہ کی تمام کتب میں جو ہے موجود ہیں، ان تمام میں یہ بات ثابت ہوئی کہ صدقۃ الفطر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، فرض قرار دیا تھا، یہ صحابہ کرام اس پہ عمل کرتے تھے، نکالا کرتے تھے، وہ اجناس کی صورت میں، غلے کی صورت میں یہ چیزیں ہوا کرتی تھی۔ گندم، کھجور، زبیب، ان میں سے جو ہے وہ ایک صاع جو ہے پیماش کر کے وہ نکالا کرتے تھے۔ اب فقہا کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ فقہا کا اس میں کیا موقف ہے۔ تو اس میں 3 قسم کی رائے ملتی ہیں۔ پہلی رائے جو ہے وہ جمہور علماء کی ہے، جمہور ائمہ کرام کی ہے، ائمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک صدقۃ الفطر جو ہے وہ صرف اجناس میں سے ادا کیا جائے گا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گلے کے علاوہ، اجناس کے علاوہ کسی چیز کا صدقہ فطر ادا نہیں کیا گیا، اس لیے جو ہے صدقہ فطر ان ہی سے ادا ہوگا۔ حتیٰ کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، اور موجودہ جو مفتی سعودی عرب ہیں، ان کے نزدیک بھی ان کے علاوہ صدقہ فطر ادا ہی نہیں ہوتا، یعنی اجناس کے علاوہ صدقہ فطر ادا ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا موقف یا دوسری رائے جو ہے فقہا میں سے، ائمہ اربعہ میں سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ رائے ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے اسحاق بن راہویہ ہیں اور دیگر جو ہے علماء ان کے ساتھ۔ ان کی رائے یہ ہے کہ نقداً جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نقدی کے حوالے سے جو ہے شریعت نے منع نہیں کیا، اس لیے جو ہے آپ دے سکتے ہیں، جو ہے صدقہ فطر جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ اور جو ہے ان کی دلائل میں جو ہے تابعین کے کچھ آثار ہیں۔ چوتھی رائے جو ہے وہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ صدقہ فطر جو ہے وہ صرف اجناس کی صورت میں جو ہے نکالنا افضل ہے، اگر مصلحت تقاضا کرے تو پھر جو ہے نقداً بھی جو ہے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان میں سے جو ہے دلائل کے اعتبار سے قوی موقف کس کا ہے۔ دلائل کو جب ہم دیکھتے ہیں، احادیث نبویہ کو دیکھتے ہیں، رسول اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں، رسول اللہ کے عمل کو دیکھتے ہیں، تو اس میں جو ہے جمہور کا موقف جو ہے وہ زیادہ قوی ہے
کہ صدقہ فطر جو ہے انہی چیزوں سے نکالنا چاہیے۔ اب جو جواز کے قائل ہیں ان سے بھی اگر سوال کیا جائے کہ ان میں سے افضل کون سا ہے، تو وہ بھی کہیں گے کہ افضل اجناس میں نکالنا، گلے سے نکالنا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ صدقہ فطر جو ہے افضل یہی ہے کہ جو ہے وہ اجناس سے، گلے سے جو ہے کھجور ماپ کے جو ہے ایک سا ہر بندے کی طرف سے، یا مکئی جو ہے یا گندم جو ہے یا جو وغیرہ جو ہے وہ پیماش کر کے جو ہے ایک سا ہر بندے کی طرف سے، بچے کی طرف سے، بوڑھے کی طرف سے جو ہے وہ نکالنا چاہیے صدقہ فطر۔ اب جو دلائل ذکر کرتے ہیں نقدن کی صورت میں، تو ان کا جو ہے تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ جمہور نے جو ہے، جمہور علماء کرام نے اور موجودہ جو دکتور صالح سندھی حافظ اللہ ہیں، انہوں نے جو بڑے زبردست جوابات دیے ان کو۔ سب سے پہلا جواب یہ دیا ہے کہ جو نقدی کے قائل ہیں ان کا یہ موقف یا ان کی یہ رائے جو ہے کتاب و سنت کے خلاف ہے، یعنی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کے بھی خلاف ہے، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کا اجماع تھا، صحابہ کا اس عمل پہ اجماع تھا کہ وہ سارے جو ہے ان اجناس سے جو ہے وہ نکالا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، سنن دارمی کے اندر روایت موجود ہے، وہ بیان کرتے ہیں لا اخرج ابدا الا ساعہ، میں ہمیشہ جو ہے صدقہ فطر جو ہے سا کی صورت میں نکالوں گا۔ آگے وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں انا كنا نخرج على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساع تمر او ساع من شعیر او ساع من زبیب او عقد۔ آگے وجہ بیان کرتے ہیں، وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ عمل کرتے آئے ہیں کہ ہم جو ہے سا کی صورت میں جو ہے، گلے کی صورت میں جو ہے ایک سا جو ہے وہ نکالا کرتے تھے، تو اس لیے میرا جو ہے یہی عمل رہے گا۔ گویا صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اسی کے مطابق جو عمل کرتے تھے، ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل جو ہے وہ پسند تھا، اور اسی کے اوپر جو ہے صحابہ کا اجماع تھا۔ تو جو نقدی کے قائل ہیں ان کا یہ عمل جو ہے صحابہ کے اجماع کے بھی خلاف ہے۔ تیسری بات کہ جو آثار تابعین سے جو ہے وہ لیتے ہیں، ان میں جو عمر بن عبدالعزیز کا اثر بڑا مشہور ہے، ان کی بڑی دلیل ہے قوی اس میں۔ تو اس کا جواب جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے بڑا زبردست طریقے سے دیا ہے۔ ان سے جو ایک شخص نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ گلے کی صورت میں ادا کیا جائے گا، تو انہوں نے کہا اس بندے نے کہ عمر بن عبدالعزیز تو 20 درہم کے بھی قائل ہیں ایک سا کے بدلے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے جواب دیا کہ ایک طرف جو ہے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، رسول اللہ کا طریقہ بتلا رہا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص کا یہ عمل ہے، فلاں شخص یہ کر رہا ہے، اور پھر ساتھ میں آیت تلاوت کر دی، فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی یہ جو عمل ہے، عبادات ہیں، عبادت میں جو ہے کسی کی رائے، قول، قیاس کی کوئی وقت نہیں ہے، بلکہ اس میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ کرنی ہوگی۔ تو یہ جو ہے ان کا نقطہ نظر تھا۔ اب جو 5ویں یا 6ٹھی دلیل دی جاتی ہے کہ استحسان کا تقاضا ہے یا ضرورت جو ہے اس کی متقاضی ہے، تو اس کا بھی جواب دیتے ہیں کہ جو ضروریات آپ بتا رہے ہو، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں بھی آپ کے مقابلے میں بڑھ کر ان کی ضروریات تھی، ان کو بھی مکان کی ضرورت تھی، ان کو بھی لباس کی ضرورت تھی، ان کی بھی دیگر لوازمات تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درم و دینار کے بجائے صدقہ فطر جو ہے وہ غلے کی صورت میں جو ہے ایک ہی پیمانہ رکھا ہے، ایک ہی سا جو ہے وہ رکھا ہے، چاہے وہ زبیب سے دو، چاہے وہ شعیر سے دو، چاہے وہ کسی اور جو ہے وہ غلے سے دو، لیکن پیمانہ ایک رکھا ہے، اگرچہ ان کی قیمتوں میں اختلاف ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قیمتوں کے اختلاف کے باوجود پیمانہ ایک رکھنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت کا اعتبار نہیں کیا، بلکہ جو ہے گلے کا اعتبار کیا ہے، خوراک کا اعتبار کیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ضرورت کو اگر دیکھا جائے تو ضرورت تو حدیث یہ بتلاتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر جو ہے ایک تو روزے کی پاکیزگی کے لیے فرض کیا ہے، اور دوسری وجہ بیان کی ہے کہ طعمۃ للمساکین، اس میں جو ہے مساکین کا جو ہے وہ کھانا ہے، مساکین کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا ہے۔ تو جو حکمت دیکھی جائے کہ اس کی حکمت کیا ہے، یہ کیوں فرض کیا گیا تھا، اس حکمت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ یہ جو مسکین ہے اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے، اور مسکین کی ضرورت جو ہے کھانے پینے سے ہے۔ وہ تو مسکین نہیں ہوا جس کے پاس کھانا پینا جو ہے وافر مقدار میں ہو، اور اس کے جو ہے زندگی جو ہے کھانے پینے میں اس کو کبھی بھی کوئی پریشانی جو ہے وہ لائق نہ ہو،
مسکین حقیقی وہ ہے، فقیر حقیقی وہ ہے کہ جس میں جو ہے کھانے پینے کے اعتبار سے غذائی قلت ہو، جس کے گھر میں فاقہ ہو، جس کے گھر میں جو ہے کھانے پینے کی چیزیں پوری نہ ہوتی ہوں سال بھر. تو یہ جو ہے صدقہ فطر جو شریعت نے مقرر کیا ہے، یہ اس کمی کو جو ہے پورا کرنے کے لیے کیا. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے غلے کی صورت میں ادا کرنے کے جو ہے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں. ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ نے حکم دیا ہے اس حکم کی تعمیل ہوگی. صحابہ کا جو عمل تھا یا رسول اللہ کا جو عمل تھا اس کے مطابق ادا کرنے میں سنت کے مطابق عمل ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ افضل پہ عمل ہوگا، افضلیت پہ عمل ہوگا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ غیر مستحق لوگ جو ہیں، جو اس صدقہ فطر کے مستحق نہیں ہیں، وہ اس سے دور رہیں گے. کم از کم یہ جو ہے مستحق تک ہی پہنچے گا. دیگر مصارف جو بنا لیے گئے ہیں یا نکالے جا رہے ہیں، وہ جو ہے کم از کم جو ہے صدقہ فطر غلے کی صورت میں رہنے سے باز رہیں گے. صرف حقدار تک اس کا حق پہنچے گا. اور جو ہے اس کا فائدہ یہ بھی ہے، لوگوں کو پتہ بھی چلے گا. ہر سال جو ہے مشکل پیش نہیں آئے گی بتانے میں کہ اس دفعہ جو ہے صدقہ فطر کی کیا جو ہے وہ قیمت ہے، اس دفعہ کیا ہے، اس دفعہ کیا ہے، فلاں کے یہاں کیا ہے، تمہارے علماء کے یہاں کیا ہے. بلکہ جو ہے ایک جو مقرر کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ سبھی کو معلوم ہوگی کہ ایک سا جو ہے وہ ان چیزوں سے ادا کرنا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سا کے ساتھ پیماش کر کے، ہر گھر میں سا بھی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ پیماش بھی کرنی چاہیے. وہ پیمانہ یہ ہے، یہ جو ہے سا ہے، یا مدینہ سے جو ہے وہ میں نے لیا تھا. یہ جو ہے عبد المحسن القاسم جو خطیب ہیں مسجد نبوی کے، یہ ان کی جو ہے اس پہ مہر بھی ہے، ان کی تصدیق شدہ جو ہے یہ ہے. تو اس مقدار سے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور جو ہے اس سے کم بھی صدقہ فطر نہیں دینا چاہیے. اس کی پیماش اگر کسی کے پاس یہ پیمانہ نہیں ہے تو آسانی کے ساتھ آپ پیماش کر سکتے ہیں کہ آپ کی یہ متوازن جو لپ ہوتی ہے ایک شخص کی، یہ 4 بھر کے اس میں ڈالو تو یہ انشاءاللہ جو ہے وہ بھر جائے گا، اور یہ ایک سا جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. اسی طرح جو ہے اس کا ایک سا کے ساتھ جو ہے مد ہوتا ہے، وہ 4 مد اس میں ڈالو تو پھر جا کے جو ہے اس کی جو ہے وہ پیماش جو ہے وہ پوری ہوتی ہے. تو صدقہ فطر جو ہے ہمیں چاہیے کہ جب ہم نے عبادت کرنی ہی ہے تو سنت کے مطابق کریں. اور رہی جواز والوں کی بات، جنہوں نے جواز نکالا ہے نقدی کا، تو جواز صرف جواز کی حد تک رہنے دیا جائے. جواز اگر ہے تو جواز کی حد تک ہی رہنا دیا جائے. دیکھیں اب شریعت میں جو ہے جواز کو معمول نہیں بنایا شریعت نے. مثال کے طور پہ کھڑے ہو کے پانی پینا جو ہے یہ جائز ہے، لیکن اس کو معمول بنانا درست نہیں ہے. اسی طرح کھڑے ہو کے پیشاب بیٹھنا جو ہے یہ جائز ہے، لیکن اس کو معمول بنانا یہ درست نہیں ہے. اسی طرح مغرب سے پہلے کی جو 2 سنتیں ہیں ان کو پڑھنا جو ہے افضل ہے اور ترک کرنا جائز ہے. اب اس جواز کو جو ہے معمول بنا لے کہ روزانہ بندہ جو ہے اس کو جو ہے سنتوں کو چھوڑ دے. تو یہ چیزیں جو ہے دیکھنے والی ہوتی ہیں کہ جہاں پر شریعت نے جو ہے جہاں پہ دلیل ہو واضح جواز کی، وہاں پہ یہ گنجائش نہیں رکھی شریعت نے کہ اس جواز کو معمول بنا دیا جائے. چاہے جائے کہ وہ عمل جہاں پہ کوئی صریح واضح نص نہ ہو اس کے جواز کا، تو اس جواز کو جو ہے صرف علماء کے استنباط، علماء کے آثار، علماء کے اقوال یا علماء کے عمل کو لے کر جو ہے اس کے جواز کو جو ہے معمول بنا لینا افضل کے مقابلے میں، نصوص کے مقابلے میں، سنت کے مقابلے میں، یہ جو ہے سراسر زیادتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے.